نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام صدر انجمن، اسٹیج پر موجود اساتذہ اکرام و مہمانان گرامی اور بزم امدادیہ میں شریک میرے انقلابی ساتھیوں، آج اس الوداعی تقارینی مسابقہ میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے انقلاب آئے گا. صدر عالی وقار لوگ کہتے ہیں چلا ہے رسم سر جھکا کے چلو، کیسی رسم ظالم دندناتا پھرے اور مظلوم دن بدن دبتا رہے، کیسی رسم امیر روز بروز امیر ہوتا رہے اور غریب مفلسی کے سمندر میں ہوتے کاتا رہے، کیسی رسم کہ تخریب کار بادشاہ بنے اور تخریب گزیدہ فریاد رسی کو ترسے، کیسی رسم کہ بات بات پر گلے کاٹے جائے، ہوس پرستی موج مارتا رہے، حیا و پاک دامنی زخمی پنچھی کی طرف پر پڑاتا رہے. ایسی ظلم و ستم، جبر و تشدد، دہشت و انتشار کو میں نہیں جانتا اور میں نہیں مانتا. اس لیے جناب چلے گا رسم سر اٹھا کے چلو. سامعین محترم، زیر بحث قرارداد پر موجود لفظ انقلاب حکومتوں کے اس تغیر اور تبدیلی کو کہا جاتا ہے جو عوام کی مدد سے بروئے کار لائی جا سکے. گرامی قدر انقلاب کب آتا ہے؟ جب جہالت بڑھ جاتی ہے تو علم کا انقلاب وجود میں آتا ہے. جب کفر کی ظالمانہ تاریکیاں چھا جاتی ہے تو اسلام کی نورانی انقلاب سربلند ہوتا ہے. جب ظلم کی ستم بڑھ جاتی ہے تو یہ عدل انصاف کا انقلاب سربلند ہوتا ہے. جب فرعون کی عواری سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو موسیٰ کے علمبرداروں کا انقلاب آتا ہے. ہاں بات مسلم ہے، جب دین کو مٹانے کی بات ہوتی ہے تو ان کی گردن زنی کے لیے نبی کے صحابہ کا انقلاب آتا ہے. ارباب علم و دانش، آج تک دنیا میں کئی انقلابات آئے مگر ان میں سے ہر ایک کو منہ کی شکست دینی پڑی. کہیں سے انقلاب فرانس کا نعرہ لگا، ظلم و ستم پر اس کا خاتمہ ہو گیا. ملحدوں کی انقلاب روس اور چین سے اٹھا، تاریخ کی بدترین ظلم اور لاکھوں انسانوں کا قتل کر کے بلاخر اومی ٹھنڈے پڑ گئے. مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر کہ اونادان ان کو بھی انقلاب کہتے ہیں. ارے عقل کے اندروں آنکھوں سے سیاہ پٹی اتار کر کے دیکھو، انقلاب تو ہوتا جب جزیرہ عرب کے ویران صحراؤں سے ایک اڑی کمپل نمودار ہوا. انقلاب تو ہوتا جس نے ظلم کی تاریکیاں مٹا کر علم کی روشنی قائم کی. اور انقلاب اس عظیم فرد کا تھا جس نے جہالت کی تاریکیاں مٹا کر علم کی روشنی قائم کی. میرے محترم دوستو، اشرت سے جو گزرے جب دین پہ آن چاہے، اے سر ہو دوش پر کیوں، اے جان کیوں نہ جائے، حق جانچتا ہے کس پہ کیسے وفا نبھائی، ام آخرت کی رائی. سامعین محترم، دنیا میں تغیر تبدیلی ازل سے امرکاب ہو کر تاریخ کے ساتھ چلا آ رہا ہے. کہیں پر زوال ہے تو کہیں پر قوموں کا عروج بھی شروع ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن میرے انقلابی عوام سوال کرتا ہے کہ آخرکار یہ ظالمانہ رسم ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ غریب تو خودکشیاں کر رہے ہیں اور حکمران
مخلوط حکومتوں کو مظلوم عوام پر مسلط کرنے والے کون؟ خدا کے گھروں کو مسمار کر کے سینما گھروں کو تعمیر کرانے والے کون؟ آخر کیوں اللہ کو کشتی سے اتار کر اس کی جگہ قذاب کو بچایا جاتا؟ اے میرے دیش کے غیور باسیوں، تمہارے دل شکن سوالات کا بس ایک ہی جواب ہے۔ اب سر جھکانے کا زمانہ چلا گیا، اب سر اٹھانے کا وقت ہے، انقلاب کا وقت ہے۔ تمہارے جدوجہد، تمہارے خون سے انشاءاللہ حضور کی رسالت کا انقلاب آئے گا، صدیق کی صداقت کا انقلاب آئے گا، عمر کی عدالت کا انقلاب آئے گا، عثمان کی سخاوت کا انقلاب آئے گا، حیدر کی شجاعت کا انقلاب آئے گا، امیر معاویہ کی سیاست کا انقلاب آئے گا، ملا عمر کی عمارت کا انقلاب آئے گا۔ اور سن لو میرے جوانوں، سن لو، تمہارے خون سے، تمہارے جدوجہد سے انشاءاللہ قائد جمعیت، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت کا انقلاب آئے گا۔ آخر میں جاتے جاتے بس اتنا ہی کہتا ہوں، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب،